بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آب کوثر کتاب کلپ نمبر 24 کے ساتھ حاضر ہیں۔ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ درود پاک کی برکت سے آخرت میں انعامات۔ واقعہ نمبر 90۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام عرش الہی کے پاس سبز حلہ پہن کر تشریف فرما ہوں گے، اور یہ دیکھتے ہوں گے کہ میری اولاد میں کس کس کو جنت میں لے جاتے ہیں اور کس کس کو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ اچانک آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کو فرشتے دوزخ لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ دیکھ کر ندا دیں گے، اے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ایک امتی کو ملائکہ دوزخ لے جا رہے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سن کر میں اپنا تہبند مضبوط پکڑ کر ان فرشتوں کے پیچھے دوڑوں گا اور کہوں گا، اے رب تعالیٰ کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے یہ سن کر عرض کریں گے، یا حبیب اللہ، ہم فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ کی حکم عدولی نہیں کر سکتے، اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس کا ہمیں دربار الہی سے حکم ملتا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ریش مبارک پکڑ کر دربار الہی میں عرض کریں گے، اے میرے رب کریم، کیا تیرا میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے کہ تجھے تیری امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا؟ تو عرش الہی سے حکم آئے گا، اے فرشتوں، میرے حبیب کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس میزان پر لے چلو۔ فرشتے اس کو فوراً میزان کے پاس لے جائیں گے، اور جب اس کے اعمال کا وزن کریں گے تو میں اپنی جیب سے ایک نور کا سفید کاغذ نکالوں گا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا، تو اس کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اچانک ایک شور برپا ہوگا کہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جب فرشتے اسے جنت کو لے جاتے ہوں گے تو وہ کہے گا، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو، اس بزرگ سے کچھ عرض کر۔ تب وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا کیسا نورانی چہرہ ہے اور آپ کا خلق کتنا عظیم ہے، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا اور میری لغزشوں کو معاف کرایا، آپ کون ہیں؟ فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک تھا جو تو نے مجھ پر پڑھا ہوا تھا، وہ میں نے تیرے آج کے دن کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ القول البدیع صفحہ 123، معارج النبوہ صفحہ 303 جلد 1۔ واقعہ نمبر 91۔ حضرت احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے جو برکتیں درود پاک کی دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چٹیل میدان ہے، اس میں ایک ممبر ہے، میں نے اس پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں کچھ درجے چڑھا، زمین کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ ممبر ہوا میں ہے اور اوپر کو جا رہا ہے اور زمین سے کافی اونچا جا چکا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ میں اوپر کے درجات تک چڑھتا ہوں جہاں
تک مجھے اللہ تعالیٰ لے جاؤں گا، حالانکہ واپس آنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ جب میں اور بلندی تک پہنچا اور نیچے کو دیکھا تو نیچے والے درجے غائب ہیں۔ تب میں نے دائیں بائیں دیکھا تو ہوا ہی ہوا ہے۔ میں نے دربار الہی میں دعا کی، یا اللہ مجھے درود پاک کی برکت سے سلامتی کے راستے پر لے چل۔ اس کے بعد میں نے ایک باریک سا دھاگا دیکھا جو کہ اندھیرے میں کھینچا ہوا ہے، گویا وہ پل صراط ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو اپنے آپ کو کہا، تجھ پر افسوس کہ تو پل صراط پر پہنچ گیا ہے، لیکن تیرے پاس کوئی عمل نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور درود پاک کے۔ اچانک میں نے ہاتف کی آواز سنی، اے احمد، اگر تو پل صراط کو عبور کر گیا تو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور میں نے درود پاک کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نور کا بادل نمودار ہوا اور اس نے مجھے پل صراط کے پار اتار کر سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر، بائیں جانب سیدنا فاروق اعظم، پیچھے سیدنا عثمان غنی ذو النورین، آگے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ میرے ضامن ہو جائیں۔ فرمایا، میں تیرا ضامن ہوں اور تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ میں نے دعا کی، درخواست کی تو فرمایا، تجھ پر درود پاک کی کثرت لازم ہے اور تو لہو یعنی کھیل سے پرہیز کر۔ پھر میں سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کی، مامو جان آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہ سن کر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا کندھا پکڑ کر جھٹکا دیا اور فرمایا، میں تیرا مامو کیسے ہوا؟ میں تو تیرا دادا ہوں اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرے جد مکرم یعنی نانا جان ہیں۔ اور اسی جھٹکے سے مرعوب ہو کر میں بیدار ہو گیا اور کافی دیر تک میرا کندھا درد کرتا رہا۔ ایک عرصہ تک شرمسار رہا کہ یہ میری جہالت اور غفلت تھی کہ میں نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مامو کہا۔ میں نے غور کیا کہ وہ لہو کیا ہے۔ زاں بعد معلوم ہوا وہ رشتہ داری کا جھگڑا تھا جس میں ملوث ہو گیا اور 1 سال تک زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے محروم رہا۔ اس کوتاہی سے میں نے توبہ کی اور درود پاک کا وسیلہ پیش کر کے دربار الہی میں عرض کی، یا اللہ مجھے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما۔ میں نے دوسری بار عالم رویا میں دیکھا کہ میں دربار الہی میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور تنبیہ فرما رہے ہیں کہ میں لہو و لعب اور دنیا کے جھگڑے میں ملوث کیوں ہوا، اور میں عرض کیے جا رہا ہوں، یا اللہ عز و جل تیری رحمت، یا اللہ تیرا فضل، یا اللہ تیرا کرم، لیکن مجھ پر مسلسل ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ تو میں نے خیال کیا شاید میں دوزخی ہوں، مگر فوراً یاد آیا کہ میں کیسے دوزخ والوں سے ہو سکتا ہوں، میرے تو ضامن مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں نے دربار الہی میں عرض کی، یا اللہ میں تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں اور وہ میرے ضامن ہیں۔ اتنا عرض کرنا تھا، دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور فرما رہے ہیں، میں صاحب شفاعت ہوں، میں صاحب عنایت ہوں، میں صاحب وسیلہ ہوں۔ تب میں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے، یا اللہ کیا یہ دوزخ والوں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، یہ دوزخ سے امن میں ہے۔ اور میں بیدار ہو گیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ہم پر اپنی رحمت سے احسان فرمائے گا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ سعادت الدارین صفحہ 109۔ واقعہ نمبر 92۔ ایک شخص مستح نامی جو کہ آزاد طبع نفسانی خواہشات کا پیروکار تھا، وہ فوت ہو گیا تو کسی صوفی بزرگ نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ پوچھا کس سبب سے بخشش ہوئی؟ کہا میں نے ایک محدث صاحب کے ہاں حدیث پاک بسند پڑھی۔ حضرت شیخ محدث نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور میں نے بھی بلند آواز سے درود پاک پڑھا، اور جب اہل مجلس نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا۔ القول بری صفحہ 117۔
واقعہ نمبر 93۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، میں ایک دن درود پاک کے متعلق کتاب لکھتے ہوئے دیوار کے ساتھ پشت لگا کر قبلہ رو بیٹھا تھا۔ قلم میرے ہاتھ میں اور تختی گود میں تھی۔ مجھے نیند آ گئی۔ میں نے عالم رویا میں دیکھا کہ خالی زمین ہوں، کوئی عمارت وغیرہ نہیں ہے، جبکہ کچھ لوگ جامع مسجد کے دروازے میں موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر ہیں۔ میں اندر گیا اور دیکھا کہ بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک آدمی نے اشارہ کیا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے اپنے دائیں طرف ایک نوجوان کو جو نہایت حسین و جمیل تھا دیکھا۔ اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر میں بے حد متاثر ہوا اور مجھے شوق دامن گیر ہوا کہ میں اس کا نام اور نسب پوچھوں۔ میں نے اس سے کہا، تجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا نسب کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ کو میرا نام اور نسب معلوم کر کے کیا حاصل ہوگا؟ میں نے کہا، میری نظر میں آپ نیک آدمی ہیں اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، میرا نام رومان ہے اور میرا نسب یہ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں نے کہا، تجھے 1,24,000 نبیوں کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام اور نسب کیا ہے؟ یہ سن کر کہا، اے اللہ کے بندے، میرا نام رومان ہے اور میں ملائکہ کرام سے ہوں۔ پھر میں نے تیسری بار پوچھا تو اس نے تیسری بار بھی یہی بتایا۔ میں نے پوچھا کہ آپ آدمیوں میں کیوں آئے ہیں؟ فرمایا، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب فرشتے ہیں۔ میں نے کہا، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، کیا آپ ہمیشہ صحبت میں رہنا چاہتے ہیں؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے کہا، نہیں، آپ ایک گھڑی بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن میں آپ کو ایک ایماندار جن اور جنیا کے ساتھ کر دیتا ہوں جو آپ کے ساتھ رہیں گے۔ میں نے کہا، ہاں، اور میں نے دل میں خیال کیا کہ جن کے ساتھ رہیں گے تو میری حفاظت کریں گے اور میرے دشمنوں پر قہر کریں گے۔ تب فرشتے نے 2 جنوں کو آواز دی، وہ جن اور جنیاں فوراً حاضر ہو گئے۔ اس نے حکم دیا کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہو۔ تو جنوں نے عرض کی، یہ شخص چاہتا ہے کہ ہماری وجہ سے لوگوں پر قہر اور زیادتی کرے، ہمیں اس پر قدرت نہیں، یہ تو قضاء کے سامنے حائل ہونے والی بات ہے جو ناممکن ہے۔ مجھے یہ سن کر نفرت سی پیدا ہو گئی اور میں نے کہہ دیا، مجھے آپ کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے، اور اس فرشتے سے عرض کی، حضور یہ تو فرمائیں کہ ان فرشتوں میں کون کون ہے؟ فرمایا، ان میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر کہا، آپ مجھے جبرائیل علیہ السلام دکھائیں جو ہمارے آقا حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اچانک محراب کے پاس سے آواز آئی، اے اللہ کے بندے، میں جبریل ہوں اور یہاں ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ حد درجہ حسین و جمیل ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا اور ان پر لوٹ پوٹ ہو گیا اور میں نے دعائے خیر کی طلب کی۔ آپ نے دعا فرمائی۔ تب میں نے قسم دے کر عرض کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جس سے مجھے فائدہ ہو۔ فرمایا، تیرے سامنے ایک بےہودہ امر آئے گا، اس سے بچے رہنا اور امانت کو ادا کرو۔ پھر میں نے واسطہ دے کر عرض کی، میں میکائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یک لخت ان بیٹھے ہوئے حضرات میں سے ایک بولے، میں ہوں میکائیل۔ میں ان کے پاس حاضر ہوا اور دست بوسی کرنے کے بعد دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے دعا فرمائی۔ میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی مفید نصیحت کیجیے۔ فرمایا، عدل کرو اور عہد پورا کرو۔ میں نے سوال کیا کہ میں سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو دیکھا کہ ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا، میں ہوں اللہ تعالیٰ کا بندہ اسرافیل۔ ان کا چہرہ پر نور تھا۔ میں نے آگے جا کر دست بوسی کی اور دعائے خیر طلب کی۔ انہوں نے دعا فرمائی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ واقعی یہ فرشتے ہیں یا میں غلطی پر ہوں۔ یہ اسرافیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ حدیث پاک ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا سر عرش تک ہے اور پاؤں 7 زمینوں کے نیچے تک ہیں۔ یہ خیال آتے ہی دیکھا کہ اسرافیل علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، سر آسمانوں تک اور پاؤں زمین کے نیچے دھنس گئے۔ تو میں ان سے لپٹ گیا اور عرض کی، 1,24,000 نبیوں کا واسطہ دیتا ہوں،
کہ آپ اس پہلی صورت میں آ جائیں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ واقعی اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کی مجھے کوئی مفید نصیحت فرمائیں، تو فرمایا دنیا کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ میں نے واسطہ دے کر عرض کی میں اسرائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً ایک بہت ہی حسین و جمیل صاحب اٹھے اور فرمایا میں ہوں اللہ تعالیٰ کا بندہ اسرائیل۔ میں حاضر ہوا اور دست بوسی کر کے دعائے خیر کی درخواست کی۔ آپ نے دعا فرمائی۔ آخر میں میں نے ایک التجا پیش کی کہ حضور جان تو آپ ہی نے نکالنی ہے، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی کریں۔ فرمایا ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ میں نے کہا حضور آپ مجھے کوئی مفید نصیحت کریں۔ فرمایا لذتوں کو توڑنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، بھائیوں بہنوں میں جدائی ڈالنے والی یعنی موت کو یاد رکھا کریں۔ اس پر میں بیدار ہو گیا اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی دعاؤں سے مجھے نفع دے گا اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے کر موت کے وقت آسانی عطا فرمائے گا اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے دونوں جہاں میں انعام کرے گا۔ سعادت الدارین صفحہ 109۔ واقعہ نمبر 94 برادر مکرم مولانا احسان الحق دامت برکاتہم العالیہ نے بیان کیا، میں مدینہ منورہ حاصل ہوا، رمضان کا مہینہ تھا، میں مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھ گیا۔ ایک دن ایک دوسرے دوست کی جائے اعتکاف میں گیا، وہ وہاں موجود نہیں تھا اور وہاں ایک اور صاحب بیٹھے تھے، وہ روزہ اطہر کی طرف منہ کر کے دلائل الخیرات کھولے بڑی محبت اور توجہ سے درود پاک پڑھ رہے تھے۔ میں نے سلام کیا تو وہ ایسے محو تھے کہ گویا انہوں نے سنا ہی نہیں۔ میں چند منٹ وہاں بیٹھ کر واپس اپنی جگہ آ گیا۔ زاں بعد جب وہ دوست ملے جن کی جائے اعتکاف میں گیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا آپ کی اعتکاف کی جگہ میں کون صاحب بیٹھے ہوئے تھے؟ فرمایا وہ بڑے عجیب آدمی ہیں۔ اس دوست نے ان صاحب کی بات سنائی۔ فرمایا وہ ہیں جن کو سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں رکھا ہوا ہے۔ تفصیل یوں ہے کہ سندھ سے ایک پیر صاحب یہاں آئے تھے، وہ طبیب بھی تھے، انہوں نے کسی وزیر کے ایک مریض کا علاج کیا، وہ تندرست ہو گیا، اس کے سبب پیر صاحب کا وقار بن گیا اور ان کو اختیار مل گیا کہ اتنے اقامے یعنی سعودی عرب میں رہنے کی اجازت نامے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر صاحب موصوف نے اپنے ملک کے ان لوگوں کی فہرست بنانا شروع کی جن کے پاس اقامہ نہیں تھا اور اس درود پاک پڑھنے والے سے بھی پوچھا کہ آپ اقامہ بنوانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر اقامہ مل جائے تو غنیمت ہے۔ پیر صاحب نے ان کا نام لکھ لیا، لیکن اگلے دن یہ شخص پیر صاحب کو تلاش کر رہا تھا۔ جب وہ مل گئے تو کہنے لگا پیر صاحب میرا نام فہرست سے خارج کر دیجیے۔ پیر صاحب نے پوچھا کیوں؟ تو خاموش رہے اور پیر صاحب نے اصرار کیا تو بتایا کہ رات مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور سرکار نے فرمایا میرے عزیز تجھے اقامہ وغیرہ کی ضرورت نہیں، تجھے میں نے رکھا ہوا ہے، تجھے کوئی نہیں نکال سکتا، لہٰذا پیر صاحب میرا نام فہرست سے حذف کر دیجئے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ المصطفیٰ ورسولہ المرتضی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین الی یوم الدین۔ واقعہ نمبر 95 حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی قدس سرہ نے فرمایا میں نے خود جو درود پاک کی برکتیں دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دوزخ میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے محفوظ فرمائے، اور درود پاک پڑھ رہا ہوں اور دوزخ کی آگ نے مجھ پر کسی قسم کا اثر نہیں کیا، اور میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جس کا خامد میرا دوست تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی اے شیخ احمد کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا دوست اور اس کی بیوی دوزخ میں ہیں؟
یہ سن کر مجھے بڑا صدمہ ہوا کہ میرا دوست دوزخ میں ہے۔ میں اس کے گھر میں دوزخ والے ٹھکانے میں داخل ہوا اور دیکھا کہ ہنڈیا ہے جس میں کھولتا ہوا گندک ہے، اور اس عورت نے کہا یہ آپ کے دوست کے لیے پینے کی چیز ہے، معاذ اللہ۔ میں نے پوچھا کہ اسے یہ سزا کیوں ملی، حالانکہ وہ ظاہر میں نیک آدمی تھا؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا اس نے مال جمع کیا تھا، خواہ وہ حلال تھا یا حرام۔ اس کے علاوہ میں نے دوزخ میں بڑی بڑی آگ کی خندقیں اور وادیاں دیکھی، اللہ تعالی ہمیں پناہ بخشے۔ تب میں نے آسمان کی طرف پرواز کی، حتیٰ کہ میں آسمان کے قریب پہنچ گیا، اور میں نے فرشتوں کو سنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور توحید بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت میں نے کسی کہنے والے کو کہتے سنا، اے شیخ احمد، تجھے خیر کی بشارت ہو کہ تو اہل خیر سے ہے۔ میں نیچے اتر آیا جہاں سے اوپر گیا تھا، دیکھا کہ وہی عورت کھڑی ہے اور دروازہ کھلا ہے، تو اس کا خامن نکلا۔ اس نے کہا ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے تیری وجہ سے اور درود پاک کی برکت سے نجات عطا فرما دی ہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا تو ایسی جگہ پہنچ گیا جس سے اچھی جگہ شاید ہی کسی نے دیکھی ہو۔ اس میں ایک بالا خانہ دیکھا جو نہایت عالی شان اور بلند ہے، اور اس میں ایک عورت کہ اس جیسی حسین عورت نہیں دیکھی، بیٹھی آٹا گوندھ رہی ہے۔ میں نے اس آٹے میں ایک بال دیکھا تو عورت سے کہا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اس بال کو آٹے میں سے نکال دے کہ اس نے سارا آٹا خراب کر رکھا ہے۔ وہ بولی یہ بال میں نہیں نکال سکتی، یہ تو ہی نکال سکتا ہے، اور یہ بال تیرے دل میں دنیا کی محبت کا بال ہے، لہذا اگر تو چاہے تو اس کو نکال دے، چاہے تو رہنے دے۔ اور یہ سن کر میں بیدار ہو گیا۔ سعادت الدارین صفحہ 118۔ ابن نبان اصفہانی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے امام شافعی کو نفع عطا کیا ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیا ہے کہ شافعی کا حساب نہ لیا جائے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کس عمل کی وجہ سے؟ فرمایا وہ مجھ پر ایسا درود پاک پڑھتے ہیں جیسا کسی اور نے نہیں پڑھا۔ میں نے عرض کیا حضور وہ کون سا درود پاک ہے؟ فرمایا امام شافعی یوں پڑھا کرتے ہیں اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ سعادت الدارین صفحہ 129۔ واقعہ نمبر 97۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا ہے۔ پوچھا کس عمل کے سبب؟ فرمایا 5 کلموں کے سبب جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ وہ 5 کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا وہ یہ ہیں اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما تنبغی ان یصلی علیہ۔ سعادت الدارین صفحہ 129۔ واقعہ نمبر 98۔ عبداللہ بن حکم فرماتے ہیں میں نے خواب میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا مجھ پر رحم فرمایا اور بخش دیا، اور میرے لیے جنت یوں سجائی گئی جیسا کہ دلہن کو سجایا جاتا ہے، اور مجھ پر نعمتیں یوں نچھاور کی گئیں جیسے دلہا پر نچھاور کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ فرمایا یہ رسالے میں جو درود پاک لکھا ہے اس کے سبب۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یوں ہے صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ میں بیدار ہوا، صبح کو میں نے رسالہ دیکھا تو وہی لکھا ہوا دیکھا،
جو انہوں نے خواب میں فرمایا تھا۔ سعادت الدارین صفحہ 118۔ واقعہ نمبر 99، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ نے فرمایا، میں نے درود پاک پر کما حقہ ہمیشگی کرنے والا سوائے ایک عظیم فرد کے اور کوئی نہیں دیکھا۔ وہ ہسپانیہ کا ایک لوہار تھا اور وہ اللہم صلی علی محمد کے نام سے ہی مشہور ہو گیا تھا۔ جب میں نے اس سے ملاقات کی تو میری درخواست پر اس نے دعا کی جس کا مجھے بہت فائدہ ہوا۔ اس کے پاس جو مرد، عورت یا بچہ آ کر کھڑا ہوتا اس کی زبان پر بھی درود پاک جاری ہو جاتا۔ نور بصیرت اعظمیہ عبد الرشید، روزنامہ نوائے وقت۔ متفرق واقعات۔ ایک بزرگ نے فرمایا، میں نے یمن میں ایک شخص دیکھا جو کہ اندھا، گونگا اور کوڑی تھا۔ میں نے اس کے متعلق کسی سے پوچھا تو بتایا گیا یہ بالکل صحیح اور سالم تھا۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی اور بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے آیت مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھی اور علی النبی کی جگہ اس نے پڑھ دیا یصلون علی علی جن۔ اس دن سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ نزہۃ المجالس صفحہ 104 جلد 2۔ واقعہ نمبر 101، ایک اور بزرگ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب تشہد میں بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھنا بھول گئے۔ رات جب آنکھ لگی تو خواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے مشرف ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتی، تو نے مجھ پر درود پاک کیوں نہیں پڑھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ایسا محو ہوا کہ درود پاک پڑھنا یاد نہیں رہا۔ یہ سن کر آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے میری یہ حدیث نہیں سنی کہ ساری نیکیاں، عبادتیں اور دعائیں روک دی جاتی ہیں جب تک مجھ پر درود پاک نہ پڑھا جائے؟ سن لے، اگر کوئی بندہ قیامت کے دن دربار الہی میں سارے جہان والوں کی نیکیاں لے کر حاضر ہو جائے اور ان نیکیوں میں مجھ پر درود پاک نہ ہو تو ساری کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی اور ایک بھی قبول نہ ہوگی۔ درۃ الناصحین صفحہ 17۔ اس واقعے میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو حبیب خدا اشرف انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بغیر اللہ تبارک و تعالی سے تعلق قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ واقعہ نمبر 102، ایک شخص فرماتے ہیں، میں موسم ربیع یعنی بہار میں باہر نکلا اور یوں گویا ہوا، یا اللہ عز و جل درود بھیج اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درختوں کے پتوں کے برابر۔ یا اللہ عز و جل درود پاک بھیج اپنے نبی پر پھولوں اور پھلوں کی گنتی کے برابر۔ یا اللہ عز و جل درود بھیج اپنے رسول پر سمندروں کے قطروں کے برابر۔ یا اللہ عز و جل درود بھیج اپنے محبوب پر ریگستان کی ریت کے ذروں کے برابر۔ یا اللہ عز و جل درود بھیج اپنے حبیب پر ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو سمندروں اور خشکی میں ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہاتف سے آواز آئی، اے بندے، تو نے نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کو قیامت تک تھکا دیا ہے اور تو رب کریم کی بارگاہ سے جنت عدن کا حقدار ہوا اور وہ بہت اچھا گھر ہے۔ نزہۃ المجالس صفحہ 109 جلد 2۔ کبھی سامنا تو بڑے نصیب کی بات ہے، بالا بھلولا بکمالہ